خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ امام الانبیاء سے سوال کرو، امام الانبیاء آپ کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کامیاب بندہ کون ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے میری نظر میں بہترین کامیاب انسان جو جس کی زندگی میں پراسپریٹی بھی ہے، کامیابی ہے، سکسس ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلم، اور جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ انگریزی پڑھنے آتا ہے، حساب کرنے آتا ہے، سائنس کے قلابے زمین اور آسمان کو باندھنا آتا ہے، مگر کروڑا پتی بندے کو اور جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے آیت الکرسی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے۔ امام الانبیاء پر جس کلام کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، یہی وہ کلام ہے جس کی جلالت شان کے بارے میں اللہ قرآن ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ کان کھول کر سن لو، قرآن سے غفلت برتنے والوں بندو، اللہ کا اعلان ہے اگر میں اس کلام مجید کو خاکی پتلا سمجھتے ہوئے بھی امام الانبیاء کے صدقے طفیل میں اگر تیرے بجائے، حضرت انسان کے بجائے، مسلمان کے بجائے، مومن کے بجائے، ایمان رکھنے والی عورت اور ایمان رکھنے والے مسلمان مرد کے بجائے ہمالیہ کے پہاڑ پر بھی اگر میں اتار دیتا، رب ذوالجلال کی جلالت کی قسم قرآن کہتا ہے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی ہیبت سے ہمالیہ کا پہاڑ کے پرخ سے اڑ جاتے اور یہ اپنی زمین اور اپنے جگہ سے اور اپنے جڑ پیڑ سے اکھڑ کر جگہ سے ختم ہو جاتا اور پھر اس کے پرخ سے اڑ جاتے۔ بڑے بڑے پہاڑ جن پر اگر اللہ ایک کلام کو نازل کر دیتا نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتے، اللہ کے جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ حضرت انسان اتنا نادان ہے اور اتنا غافل اور لاپرواہ ہے، سوچے سمجھے بغیر کلام میں نے دیا، اٹھا لیا، سمجھا نہیں کیا دیا کیا لیا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک زبر سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا، قرآن آپ کو سمجھایا اور آپ کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو سمجھایا، صحابہ اکرام کے ذریعے سے تابعین کو سمجھایا، تابعین کے ذریعے سے تبع تابعین کو سمجھایا، محدثین، مفسرین، فقہائے امت، ائمہ مجتہدین کو سمجھایا، اور پھر ہمارے کچے پکے مکان میں سمجھانے والے علماء اکرام کو پیدا فرمایا۔ اتنا بڑا کام ہونے کے باوجود بھی آج بھی رمضان کے مہینے میں بیٹی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بہو کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ساری دنیا کا نالج رکھتی ہے، ہمالیہ کے بارے میں جانتی ہے، ایشیا کے بارے میں جانتی ہے، پیسفک کے بارے میں جانتی ہے، تحت الثری سے لے کر آسمان دنیا تلک جانتی ہے، اور ایک ایک ذرے کا علم رکھتی ہے، ایک ایک تارہ اور ستارے کی پہچان رکھتی ہے۔ بد نصیبی سے اگر پہچان نہیں رکھتی، الف لام میم پڑھنے کی پہچان نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غفلت سے معاف فرما دے، لاپرواہ زندگی سے اس رمضان کے مہینے میں باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صبح صبح بیک کافی کے بعد میں ہمیں انگریزی اخبار کے بغیر صبح ہوتی نظر نہیں آتی۔ کسی کے گھر میں تلگو اخبار آ جاتا ہے، کسی کے گھر میں تمل اخبار آ جاتا ہے، اور کسی کے گھر میں اردو اخبار آ جاتا ہے، اور ہماری صبح کافی اور چائے پینے کے بعد میں دنیا کے اخبار کا مطالعہ کیے بغیر ہماری صبح نہیں ہوتی اور شام نہیں ہوتی ہے۔ اگر کبھی تو سوچا ہے کہ ہماری صبح اللہ کے کلام کے بغیر ہوتی ہے تو کتنی بد نصیب اور بد قسمت صبح ہوتی ہے، جس کے گھر کے اندر اللہ کا کلام نہیں ہے، اور جبکہ اللہ نے دوزخ پہ چلنے والوں پر رحم فرما کر دوزخ کے دہانے پہنچنے والوں کو جنت کا راستہ بتانے کی مشیت اور ارادہ فرما کر وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ، اور اسی طریقے سے اللہ نے کھول کھول کر قرآن کے اندر نشانیوں کو بیان فرمایا۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے باوجود بھی بندے کو آج 70 سال گزر گئے ہیں، اخبار پڑھ کر پوری دنیا کے معلومات حاصل ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں کیا ہوتا ہے، روس میں کیا ہوتا ہے، رشیا میں کیا ہوتا ہے، چائنا میں کیا ہوتا ہے، ایران توران میں کیا ہوتا ہے، ترکی میں کیا ہوتا ہے، سعودی میں کیا ہوتا ہے، قطر میں کیا ہوتا ہے، دنیا کے چپے چپے میں کیا ہوتا ہے، سب کا پتہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد کیا کرتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، حشر میں کیا کرنا پڑتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ 70 سال گزر گئے ہیں، 70 رمضان زندگی میں آ بھی گئے اور چلے بھی گئے ہیں۔ بندے کو صرف اتنا پتا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنا، اور عید الفطر کے دن اچھے کپڑے پہن کر دگانا ادا کر لینا۔ اللہ کے کلام سے، رمضان کی نسبت سے بندہ اتنا بے نسبتہ بنا ہوا، بے جوڑ بنا ہوا، بے تعلق بنا ہوا، لاپرواہ بنا زندگی گزارتا ہے۔ آج تک زندگی کے اندر قرآن کے تعلق سے کوئی فکر پیدا نہیں ہوئی، ہر کام کو ضروری سمجھتا ہے۔